تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ہی داستان ہے قوم سمود کی، ایک ایسی قوم جس نے پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیے لیکن اپنے غرور کو نہ تراش سکی۔ السلام علیکم، آئیے آج وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی وادی میں جہاں کی خاموشی بھی چیخ چیخ کر ایک داستان سناتی ہے۔ یہ کہانی ہے بے پناہ طاقت کی، بے لگام غرور کی اور ایک ایسے انجام کی جو رہتی دنیا تک کے لیے پتھر پر لکیر بن گیا۔ یہ قصہ ہے قوم سمود کا۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ انہی کی نسل سے ایک قوم نے جنم لیا جسے سمود کہا جاتا تھا۔ اللہ نے انہیں نعمتوں سے اس طرح نوازا تھا کہ شاید ہی کسی قوم نے اس کا تصور کیا ہو۔ ان کے قد لمبے، جسم غیر معمولی طاقتور اور دولت بے پناہ تھی، لیکن انہیں ایک ایسا ہنر بھی ملا تھا جو روئے زمین پر کسی اور کے پاس نہیں تھا، ایک ایسا فن جو ان کی پہچان بن گیا۔ وہ لوگ مٹی اور گارے کے گھروں میں نہیں رہتے تھے، نہیں، ان کا کینوس بلند و بالا، ٹھوس اور ناقابل تسخیر پہاڑ تھے، اور وہ اپنے اوزاروں سے سخت چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی نرم موم کو تراشتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنے لیے ایسے شاندار محل، ایسے وسیع مکانات اور محفوظ قلعے بنائے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے یہ گھر، یہ قلعے انہیں ہر آفت سے بچا لیں گے۔ کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، یہاں تک کہ موت بھی ان کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچائے گی۔ اور یہیں سے اسی بے مثال طاقت اور لازوال فن سے ایک ایسی بیماری نے جنم لیا جو کونوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس بیماری کا نام تھا غرور۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر، اپنی عمارتوں پر، اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ وہ اس خالق کو ہی بھول گئے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ سب ان کے بازوؤں کا کمال ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں۔ ان کے دل پتھر ہو گئے اور آنکھوں پر تکبر کی پٹی بندھ گئی۔ لیکن جب سرکشی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ ان کے اس گہرے اندھیرے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن کرنے کے لیے اللہ نے انہی کے درمیان سے ایک شخص کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کوئی اجنبی نہیں تھے، ان کی قوم انہیں خوب جانتی تھی، ان کی سچائی، دانائی اور امانت داری کی قسمیں کھاتی تھیں، اور ان کا پیغام بہت سادہ اور واضح تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ طاقت دی، یہ ہنر دیا۔ ان پتھر کے بتوں کو چھوڑ دو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت صالح نے انہیں سمجھایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تکبر چھوڑ دو۔ لیکن جن کے دلوں پر غرور کے تالے پڑ چکے ہوں ان پر نصیحت کیا اثر کرتی؟ قوم کے سردار جو طاقت کے نشے میں چور تھے یہ پیغام سن کر قہقہے لگانے لگے۔ وہ طنز سے کہنے لگے، اے صالح، ہم تو تمہیں سب سے عقل مند اور سمجھدار مانتے تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ انہوں نے دعوت ٹھکرا دی اور اپنی سرکشی ثابت کرنے کے لیے ایک نشانی مانگ لی۔ ان سرداروں نے سوچا کہ صالح کو سب کے سامنے رسوا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا مطالبہ تیار کیا جو ان کے خیال میں کسی بھی انسان کے لیے بلکہ کسی بھی جادوگر کے لیے پورا کرنا ناممکن تھا۔ ایک ایسی شرط جس کے بعد نبوت کا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بھرے مجمع میں سب کے سامنے انہوں نے ایک بے جان ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور للکارا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ اس چٹان کے اندر سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکالے، اور وہ بھی کوئی عام اونٹنی نہیں بلکہ پورے 10 مہینے کی حاملہ ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس پتھر سے نکلے۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا جس کا مقصد صرف اور صرف انہیں جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ حضرت صالح نے اپنے رب سے دعا کی اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہزاروں آنکھوں نے دیکھا کہ وہ بے جان چٹان کانپنے لگی، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں اور ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ اس چٹان کا سینہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک جیتی جاگتی خوبصورت قداور اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، ایک ایسا معجزہ جسے کوئی آنکھ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک آزمائش بھی تھی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اب پانی کی تقسیم ہوگی۔
شرطیں بہت سادہ تھیں۔ ایک دن وادی کے کنووں کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی، اور اگلے دن تم سب اور تمہارے جانور، اور دوسری اور سب سے اہم شرط، خبردار اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ یہ امتحان صرف ان کی اطاعت اور شکر گزاری کو پرکھنے کا ایک پیمانہ تھا۔ کچھ نیک دل لوگ تو یہ دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے، لیکن وہ مغرور سردار جن کا غرور ہی ان کا خدا تھا، ان کے دلوں میں تو حسد اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ اونٹنی جب بھی ان کے سامنے سے گزرتی انہیں اپنی کمزوری اور حضرت صالح کی سچائی یاد دلاتی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے پانی کا نہیں، ان کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس خدائی نشانی کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ حضرت صالح کی بار بار کی تنبیہ کے باوجود قوم کے سب سے شریر اور سرکش لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس معجزے کی بنیاد یعنی اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک دن جب وہ اللہ کی اونٹنی اپنی باری پر پانی پی کر واپس آ رہی تھی، قوم کے 9 بدبخت ترین لوگوں نے غات لگا کر اسے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک کیدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ بے بسی سے زمین پر گری اور پھر سب نے مل کر اسے مار ڈالا۔ انہوں نے صرف ایک جانور کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا۔ اور اس جرم کے بعد وہ جشن مناتے ہوئے حضرت صالح کے پاس آئے اور طنزاً کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم سچے ہو۔ اس کھلی بغاوت کے جواب میں حضرت صالح نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا ٹھہراؤ جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور لطف اٹھا لو۔ یہ ایک ایسی مہلت ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اور پھر وعدے کے مطابق عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پہلا دن صبح ہوئی تو سب کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے، جیسے ان کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ دوسرا دن اب وہ زردی سرخی میں بدل گئی، جیسے چہروں پر خون چھلک آیا ہو۔ اور تیسرا اور آخری دن ان کے چہرے مکمل طور پر سیاہ ہو گئے۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا، لیکن اب یقین کا کیا فائدہ؟ ان کے پتھر کے قلعے انہیں اپنے ہی خوف سے نہیں بچا پا رہے تھے۔ 3 دن کی مہلت ختم ہوئی، چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ صبح ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ آسمان سے ایک ہیبت ناک، کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی، ایک ایسی آواز جس نے ہر زندہ چیز کے دل کو چیر دیا۔ بس ایک لمحہ اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں قوم سمود کے تمام لوگ جہاں کہیں بھی تھے اوندھے منہ گرے اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ ان کے عظیم و شان محل، ان کے شاہکار ویسے کے ویسے کھڑے رہے، لیکن ان میں بسنے والے بے جان لاشوں کے ڈھیر میں بدل گئے۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ایک پل پہلے طاقت اور غرور کے کہے تھے اور اگلے ہی پل موت کا سناٹا۔ جن پتھر کے محلوں پر انہیں ناز تھا وہ انہیں ایک آواز سے بھی نہ بچا سکے۔ ان کی طاقت، ان کا فن، ان کی دولت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں بے معنی ہو گیا۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، آج بھی سعودی عرب کے شمال میں مدائن صالح کے وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ وہ خالی ویران عمارتیں ایک خاموش سبق دے رہی ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر ایک ہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ ان میں رہنے والے کہاں گئے۔ وہ ایک ایسی قوم کی کہانی سناتی ہیں جو پتھروں کو تو تراش سکی، لیکن شکر اور عاجزی کو اپنے دلوں میں نہ تراش سکی۔ اور یہ قصہ صرف قوم سمود کا نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پہاڑ تراش رہے ہیں، اپنے کیریئر کا، اپنی دولت کا، اپنی شہرت کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان پہاڑوں کو تراشتے ہوئے ہم اس ذات کو تو نہیں بھول رہے جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا غرور ہمیں سچائی دیکھنے سے روک رہا ہے؟